السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایران اور اسرائیل یعنی کہ مسلمان اور یہودیوں اور جو شخص کوئی قصور یا یہودیوں کے جنگ کے بیچ کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں اس کو ریفرنس کے ساتھ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ یہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عربی عبارت ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لو کان ایمان اگر ایمان جو ہے یعنی کہ آسمان میں بھی ہو اگر ایمان، تو فارس کے جو نوجوان ہیں وہ اس کو حاصل کر کے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ عربی الفاظ پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ لو کان ایمان، اور یہاں پر لفظ ایمان آیا ہوا ہے، علم نہیں آیا ہوا ہے۔ دیکھو یہاں پر سبحان اللہ، یعنی کہ یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ فارس کے جو نوجوان ہیں وہ ہمیشہ ایمان کی طرف لپکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے اور ایک بات پتہ چلتی ہے کہ 10,000 سال سے جو رومن اور پرسیا لڑ رہے تھے اس میں پرشین یعنی کہ فارس ہی حق پر تھا۔ رومن ہمیشہ جو ہے نا دادا گیری اور قبضہ گیری کے کانسیپٹ میں کام کرتے آئے ہیں شروع سے۔ تو آج میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رومن واپس آ گئے اور آپ نے دیکھا کہ اس خطے میں جتنے بھی اپنے آپ کو عرب حکمران بولنے والے لوگ تھے وہ پورے امریکہ کے دین کو فالو کیا انہوں نے، یعنی کہ مرتد ہو گئے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہ عرب فارس اس طرح کا جو لوگ بیچ میں اس طرح کا لوگ جو گولیاں چھوڑتے ہیں آپ کے ذہن میں تاکہ اسلام کو برباد کیا جائے آپ کے ہاتھ سے ہی، یہاں پر صرف مسلمان ہیں اور ایک گنہگار ہے۔ گنہگار مطلب وہ انسان جو قانون پہ نہیں چلتا ہے، مسلمان مطلب وہ انسان جو قانون پہ چلتا ہے۔ تو میں نے آپ کو حدیث کا ریفرنس یہاں پہ بتا دیا، اور وہ بھی عربی کی عبارت کے ساتھ۔ دیکھیے میں بڑا بھی کر رہا ہوں، لو کان الایمان عند سریعا لنالہ رجال من ہؤلاء۔ سبحان اللہ، یہاں پر عربی کی عبارت کو دھیان سے دیکھیے، رجال یعنی کہ ہر ایک وہ انسان، سبحان اللہ، ہر ایک وہ انسان وہ ایمان کو پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی کہ اس کا دیکھیے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کانسیپٹ ہے وہ بھی آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ جو فارس ہے یہاں پر جو شیطانی قوتیں ہیں ہمیشہ ایمان کو برباد کرنے کی ایکٹیویٹی کرتے رہے گی، ہمیشہ ایمان کو برباد کرنے کی ایکٹیویٹی کرتے رہے گی یہاں پر۔ لیکن یہ جو نوجوان ہے وہ ہمیشہ ایمان، چاہے وہ جیسے کہ تارے ہوتے ہیں جو انسان پہنچ نہیں سکتا، تو اس اندازے میں بھی کیوں نہ ہو ایمان چھپا ہوا، لیکن یہ فارس کے جو نوجوان ہیں وہ وہاں تک پہنچیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ کو ثبوت کے ساتھ یہ حدیث بتا دی ہے۔ دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 4897، اور اسی کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں بھی میں نے نکالی ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اسلام مسلمان ایک ہے اور گنہگار ایک ہے، عرب اور نان عرب کا کانسیپٹ بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث کے اندر عرب کی جو حکومت ہے وہ جان بوجھ کے مرتدوں نے اندر گھسائی ہوئی ہے، یعنی کہ عرب کی سپیریٹی دکھانے کے لیے۔ دیکھیے جارڈن کا جو ابھی اس وقت جو بادشاہ ہے وہ اپنے آپ کو ہاشمی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں
اللہ کے رسول کے نسل سے ہوں. اگر یہ واقعہ میں نسل سے ہوتا تو آج یہودیوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے 20 لاکھ مسلمانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھتا. تو یہ مسلمانوں کے اندر یہ بہت بڑی سازش کے طور پر شیطانوں کو لیڈر بنا کر محفظ کیا گیا ہے. محفظ کہتے ہیں ان بل پلان کیا گیا ہے. تو اس میں سے آپ دیکھیں گے سعودی کے جو موجودہ دور کے جو سعود فیملی کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں ابھی نیچے لے جا رہا ہوں آپ کو جہاں پر اللہ کے رسول نے کہا کہ عرب اور عجم کا یہ کانسیپٹ بالکل اسلام میں نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اسے اس کے لیڈرشپ میں عرب کو بھی فالو کرنا ہوگا. اور یہاں پر میں عربی عبارت بھی آپ کو نکال کے دے رہا ہوں کہ لا فضل العربین علی عجمین ولا ایجامین علی عربین الا بالتقوی. یعنی کہ یہاں پر جو معاملات ہے اسلام میں، اور دیکھیے مسند احمد ابن حنبل کی 23489 حدیث ہے، یہاں پر بس یہ ہے کہ جو بھی اسلام کو فالو کرے گا، اللہ کے رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی اطاعت کرے گا، اس کو فالو کرنا ہے. اسی لیے جان بوجھ کر امریکہ اور یہودیوں نے یہ عرب کی محبت، عرب کا جو یعنی کہ اسلام کے اندر اونچا مقام ہے بول کر جو غلط پروپیگنڈا کر کے لوگوں کا دماغ اس طرح بدلا کر، اس کا اثر یہ ہے کہ آج پورا عرب اپنے آپ کو جو سردار بولنے والے عرب لوگ ہیں وہ پورا یہودیوں کے غلام ہیں. اب اور ایک حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں جس میں اللہ کے رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اس قوم میں ہے. تو اب موجودہ جو عرب کے جو حکمران ہیں وہ پورے کے پورے یہودیوں کے مشابہت کر رہے ہیں. تو یہ پلانٹ کیے گئے یہودی ہے مسلمانوں کے اندر، یعنی کہ ان کو خوبصورتی سے پلانٹ کیا گیا ہے. یہ بات کو آپ کو سمجھنا ہے میرے پیارے بھائیوں، اور میں نے آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھا دیا ہے. تو چلیے سب مل کے بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی